بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ الف لام میم سے اسے شروع کیا ہے، اور الف لام میم جو ہے یہ حروف جو ہیں مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی ایسے حروف جن کے بارے میں صحیح ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں معلوم بس، اور اگر کوئی کہے معلوم ہے تو گنجائش اس کی بھی ہے۔ بہت سے حضرات کا دعویٰ ہے کہ یہ علوم اللہ نے انہیں دیے ہیں، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، اور تو اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے بھی اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، ان سے پہلے بھی بعض مفسرین، لیکن ہر کوئی یہ لکھتا ہے کہ جو اللہ نے یہ علم دیا ہے وہ لوگوں پر کھولنے کے قابل نہیں ہے۔ جو چیز بھی ہو، ہم تو سیدھی سادی سی بات یہ کہتے ہیں کہ اگر ان الفاظ میں کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی جو امت کے لیے ضروری ہوتی تو کبھی بھی ان الفاظ کا علم چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ اور عربوں کے ہاں وہ تو اس اعتراض اس تو میں رہتے تھے کہ کوئی چیز ملے قرآن کی تو ہم اعتراض کریں، تو ان کا سٹائل چونکہ ایسے تھا کہ کوئی شاعر بیٹھتا تھا اپنے اشعار پڑھنے تو کچھ الفاظ ایسے ہی پڑھتا تھا جس کا مفہوم وہ خود ہی جانتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سٹائل اسی ادب کی طرز پہ قرآن کو نازل کیا تاکہ عرب قریب آئیں اور اسے سنیں۔ مشرکین مکہ کو توجہ دلانے کے لیے کہ یہ بھی ایک کلام ہے، اسے سنو، کیونکہ اگر یہ خدا کا کلام ایسے الفاظ عربوں کی خود اپنے ادب اور جاہلیت کے ادب میں نہ پائے جاتے تو پہلا لفظ پہلا اعتراض وہ بھی یہی کرتے کہ جی قرآن میں تو ایسے الفاظ ہیں جو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، تو تم کیوں اسے کہتے؟ یہ بھی مفسرین کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ الف لام میم یا قاف یا نون یا اس طرح کے الفاظ اس لیے کیے گئے کہ عربوں کا سٹائل یہ تھا۔ ایک بات ہمارے اساتذہ کہتے تھے رحمہم اللہ، اور بڑی کام کی بات وہ بتاتے تھے، اس میں وہ کہتے تھے کہ شریعت کے کئی ایک احکامات ایسے ہیں جو سمجھ میں آتے ہیں، مثلا نماز کا پڑھنا، نماز کے لیے وضو کا کرنا، زکوٰۃ کا دینا، حج پہ جانا، یہ سمجھ میں آتی ہے اس کی حکمتیں کہ کیوں کرنے چاہیے۔ اور کہتے ہیں کچھ شریعت کے احکامات ایسے ہیں جس کو انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی، مثلا جو امور تعبدی ہیں صرف عبادت کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ آدمی کیوں یہ کام کرے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، اس کے کئی ایک حکم ایسے ہیں جہاں عقل آدمی کی تھک جاتی ہے۔ فلاسفہ جو تھے، فلسفی، وہ کہتے تھے کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو وہ پاک ہو ہی نہیں سکتی، مثلا یہ کپڑا ہے ناپاک ہو گیا، وہ کہتے جب تم نے اس پہ پانی ڈالا تو جو پہلا قطرہ اس کپڑے سے آ کے ملا تھا وہ بھی ناپاک ہو گیا، جو دوسرا قطرہ ملا وہ بھی ناپاک ہو گیا، آپ نے پوری بالٹی بہا دی تو وہ مسلسل بہ رہی ہے نا، تو وہ کہتے تھے اس کے ساتھ جب لگتی جائے گی تو ناپاک ہی ہوتی جائے گی، یہ تو پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب آپ نے رکھ دیا اور دوبارہ جب پانی ڈالا تو یہ تو کپڑا پاک ہی نہیں تھا، پھر وہی چیز شروع ہو گئی، تو وہ کہتے تھے اس لیے ناپاکی پاک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو فلسفیوں کا یہ مسئلہ جب فقہا کے ہاں آیا تو انہوں نے کہا میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاک ہونے کا طریقہ بتایا بس وہ کرو اور باقی باتوں کو چھوڑو، یہ اللہ کا حکم ایسے ہی ہے کہ بس 3 مرتبہ دھو لیا تو پاک ہو گئی، ہمیں اس سے بحث نہیں کہ قطرے اس کے ساتھ متصل ہوتے ہیں یا الگ ہوتے ہیں یا ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، شریعت نے ایسے ہی بتایا۔ جس طرح شریعت کے احکامات کی یہ 2 قسمیں ہو گئی نا، اسی طرح اللہ کے کلام کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ آپ سورہ آل عمران کا آغاز دیکھیے، یہ ایسی تحقیق وہ بتاتے تھے کہ بڑی بڑی تفسیریں آپ دیکھیں تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا مگر اس تقریر پہ حل ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کا بالکل آغاز دیکھیے 3 پارے میں، سورہ آل عمران 3 پارہ 3 سورت اور آیت نمبر ہے اس کی 7، ملی جی؟
لیجیے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ کی ذات ہے جس نے نازل کی آپ پر کیا چیز؟ کتاب، قرآن. منہ، اس میں آیات محکمات، کچھ آیتیں ایسی ہیں جو محکم ہیں، سمجھ میں آتی ہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، سمجھو انہیں، عمل کرو. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، ماں ہیں. اصل ماں ہی ہوتی ہے نا، بچے اسی سے سارے آگے چلتے ہیں. ہن ام الکتاب، وہ آیتیں جو ہیں اس کتاب کی اصل ہیں قرآن کی. وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، جن کا سمجھنا دشوار ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، شرارتیں کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ چاہتے ہیں کہ ان آیتوں کو سمجھیں، ان آیتوں کے پیچھے پڑ جائیں جو متشابہ آیات ہیں. آیات کی دو قسمیں ہو گئی نا خدا کے کلام کی، ایک محکم اور ایک متشابہ. اللہ نے خود کہہ دیا، اللہ نے کہا جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہ چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء الفتنہ، وہ چاہتے ہیں کہ آزمائش قائم ہو، فتنوں میں پڑیں. وابتغاء تاویل، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت انہیں معلوم ہو جائے. وما یعلم تاویلہ، اور ان متشابہ آیات کی اصل حقیقت کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کی. دیکھا، والراسخون فی العلم، یہاں رک گئے. اور جن لوگوں کو اللہ نے صحیح علم دیا ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، اللہ اگرچہ یہ متشابہ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی لیکن ہم سب چیزوں پر ایمان لائے. کل من عند ربنا، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، محکم آیات ہوں یا متشابہ ہوں، دونوں ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نہیں نصیحت اور فائدہ اٹھاتے مگر وہی لوگ جو عقل والے. تو کلام کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک محکم ایک متشابہ. اور اللہ نے کہا متشابہ کے پیچھے وہ بھاگتا ہے جو کوئی فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے. اور ایمان والے جنہیں اللہ نے علم دیا ہے، راسخون فی العلم، راسخون فی العلم جو ہیں وہ کہتے ہیں پروردگار دونوں تیری جانب سے، ہم دونوں کو مانتے. تو صاحب کہتے تھے کہ جو قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے پاؤں کا ذکر ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر ہے، یہ ساری آیات ایسی ہی ہیں کہ بس اللہ نے جیسے بتا دیا ویسے ہی ہیں، ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے. اور وہ اس الف لام میم کو اور ایسے جملوں کو بھی وہ کہتے تھے کہ یہ متشابہ کلام ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، بس ہمارا تو یہ ہے کہ کل من عند ربنا، سب چیزیں ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ ذالک الکتاب، یہ ایسی کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور راہ دکھاتی ہے ان کو جو متقی ہیں. کل انشاءاللہ پھر اس جگہ سے شروع کریں. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کا آغاز کل ہم نے کیا تھا، اور الف لام میم اس پہ بات پہنچی تھی کہ یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان حروف کے اصل معانی اللہ ہی کو معلوم ہیں. اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی یہاں سے لے کے اور آیت نمبر 20 تک ایک تقسیم ہے. پہلے اس تقسیم کو ہم کر لیں اور پہلے وہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد باقی چیزیں اس سے آگے بات کریں گے. الف لام میم میں جو بات کل آپ سے عرض کی تھی وہ یہ تھی، اور باتوں کے علاوہ، کہ عربوں کا ایک اسلوب تھا، عرب اس طرح اپنی شاعری، اپنے کلام کو پیش کیا کرتے تھے.
اور ان لوگوں میں اگر یہ اسلوب نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کسی بھی موقع پر اعتراض ضرور کرتے. اور قرآن پاک اس وقت سے لے کے آج ہمارے اس دور تک ایسی کتاب رہی ہے کہ کسی نے بھی کوئی اعتراض اس اللہ کے کلام پہ کیا ہے تو وہ ضرور ریکارڈ میں آ گیا اور لکھا، اور پھر غیر مسلموں نے خاص طور پہ اسے اچھالا اور خاص طور پہ لوگوں کی توجہ اس چیز کی طرف دلائی کہ دیکھو مسلمانوں کی مذہبی کتاب میں یہ نقص پایا جاتا ہے. اور ایسے ہی دوسری بات یہ سوچنے کی بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اس الف لام میم کا کیا مطلب ہے، صاد کا کیا مطلب ہے، قاف کا کیا مطلب ہے. اور دو دلائل اس پہ آپ دیکھیے. ایک تو یہ کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ان الفاظ کا یقینی اور قطعی طور پر علم تھا. اسی لیے تو حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے جو آدمی ایک حرف قرآن کا پڑھتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ تینوں ایک ہی حرف ہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کیوں انہوں نے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی صحیح روایت میں کہیں نہیں آتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس مسئلے کو اٹھایا ہو. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کو اتنے عرصے میں پڑھا، فلاں سورت کو اتنے عرصے میں پڑھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 12 برس مجھے سورہ بقرہ کو سمجھنے میں لگ گئے. ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں مجھے سمجھنے میں سورہ بقرہ کو 8 برس لگ گئے. تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں سے گزرے تھے، اس کے باوجود کسی نے کیوں دریافت نہیں کیا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب؟ اگر کیا ہوتا تو ہم تک بھی پہنچا ہوتا، کیونکہ قرآن پاک کی تفسیر یہ تو سب لوگ پڑھتے پڑھاتے تھے، یہ تو بنیادی نصاب تھا ان کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو قرآن پاک اور علوم کے متعلق فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھو، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو بہت زیادہ دعوے سے بات کرتے تھے اور یقیناً وہ اس دعوے کو کرنے میں بھی حق بجانب تھے، بلکہ ان کے شایان شان تھا کہ وہ یہ بات ارشاد فرماتے کسی سے کچھ پتہ نہیں چلتا، اور کفار اعتراض کرتے اس کا بھی کچھ پتہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں میں اس وقت یہ کلام اسلوب کا اور یہ کلام کا طریقہ اور یہ چیزیں رائج تھیں، اس لیے یہ لوگ اس کے عادی تھے.